حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس کا علم فائدہ نہ دے تو اس کی جہالت اسے نقصان دے گی۔ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔ جسے قاضی مقرر کیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا تکبر سے بچ گیا۔ جس نے شفاعت کی تکذیب کی تو اسے بروز قیامت شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ جسے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے غمی محسوس ہو وہ مومن ہے۔ جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے تقوی کو اپنایا منزل مقصود تک رسائی حاصل کی۔ جو آخرت کی کرامت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ جو رات کو نماز پڑھے گا دن کو اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت تباہ کی، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا تباہ کی۔ جو کوئی قدرت خدا کو سبق سمجھے گا خدا اس کو ذلیل کر دے گا، اور جو قدرت خدا کا احترام کرے گا خدا اسے عزت دے گا۔ جس نے کسی کے عمل کو پسند کیا قطع نظر اس کے کہ وہ عمل اچھا تھا یا برا، وہ شخص اس کے اس فعل میں شریک ہوگا۔ جو خدا واسطے تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دو، اور جو اللہ واسطے تم سے سوال کرے اسے عطا کرو۔ جو تمہیں دعوت دے قبول کرو، جو تم سے اچھائی کرے تم بھی اس سے اتنی اچھائی کرو۔ اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ جو کوئی کھانے کی طرف جائے تو آہستہ جائے۔ اللہ نے جسے 60 سال زندگی دی اس پر اتمام حجت ہو گیا۔ جس نے اس حال میں صبح کی کہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو حیا کی چادر اتار پھینکے اس کی غیبت حرام نہیں۔ جس نے برائی کے ارتکاب کے بعد اس برائی کو برائی سمجھا اور اسے افسوس ہوا تو وہ برائی اس شخص کی بخش دی جائے گی اگرچہ اس نے استغفار نہ بھی کیا ہو۔ جو اللہ سے ڈرا اللہ ہر چیز کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دے گا، اور جو اللہ سے نہ ڈرا اللہ ہر چیز کی ہیبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہے، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کیا اللہ کو بھی اس کی ملاقات ناپسند ہے۔ جس شخص سے کسی ایسے علم کا مسئلہ پوچھا گیا جسے وہ جانتا تھا لیکن چھپا گیا، ایسے شخص کے منہ میں دوزخ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جس کے لیے خیر و برکت کا کوئی دروازہ کھلا تو اسے غنیمت شمار کرنا چاہیے، کیا خبر کہ وہ کب بند ہو جائے۔ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے غصہ پر قابو پایا تو اللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ جو ایمانی ذائقہ کے حصول کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کسی مرد صالح سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ جو ناجائز ذرائع سے مال جمع کرے گا اس کا مال ناجائز کاموں میں ہی صرف ہوگا۔ جو کوئی مہربانی اور مدارت میں حصہ لے گا دنیا اور آخرت کی خیر میں بھی اپنا حصہ پائے گا۔ جو کہ انسانوں کی دوستی پر خدا کی دوستی کو ترجیح دے گا خداوند عالم اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جو ایک بالشت برابر جماعت سے علیحدہ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا جوا اتار پھینکا۔ جو جنت کے بالا خانوں میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت سے پیوستہ رہے۔ جو کوئی غلط بیعت کو فسخ کر دے گا خدا روز قیامت اس کی لغزشوں سے درگزر کرے گا۔ جو ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالے گا بروز قیامت اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اسے آسانی نصیب فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا معاف کرے تو اللہ اسے
اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کی دنیا میں 2 زبانیں ہوں گی، اللہ روز قیامت اس کے منہ میں 2 آتشیں زبانیں پیدا کرے گا۔ جو بلا اجازت کسی کے خط کو پڑھے گا گویا وہ آگ پر نظر کر رہا ہے۔ جو کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے خدا کا پسندیدہ کام انجام دیتا ہے۔ جو خدا کے لیے 40 دن اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ جو کوئی خدا اور دوسرے عالم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسایہ کی عزت کرتا ہے۔